اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعض دوستوں کا قابل صد احترام حد عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد امجد صاحب، آپ سرزمین اٹک پر تشریف لائے. آپ کو اپنی جانب سے اور ان اپنے تمام دوستوں کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت کا یہ دونوں موضوع انتہائی احساس ہیں. نوجوان نسل کے لیے ہمیں جو توجہ کرنی پڑتی ہے. آج اگر میں آپ ہماری اولادیں سکھ اور چین سے سر اٹھا کر بیٹھ چل رہی ہیں تو یہ بھی کسی کی محروم منت ہیں. میرا وہ جوان جو سرحدوں پہ جاگتا ہے اس قوم کے لیے، میرا وہ جوان جس نے آپ کو آج شجر سایہ کیا ہوا ہے، جہاں آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے، ان درختوں کی آبیاری پانی سے نہیں ہو رہی، میرے وطن کے جوان کے خون اس کی آبیاری کر رہا ہے. میرے دوستو، وہ سرحدوں پہ جاگتے ہیں تو پاکستان کے باسی سکھ کا سانس لے کے رات کو سکون سے سوتے ہیں. ان کے علم میں ہے کہ ہمارے محافظ جاگ رہے ہیں. کسی کی اتنی جرت نہیں جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیے. لیکن میرے دوستو، سوشل میڈیا 5-6 بار آج نوجوان نسل چند ایک سیاستدانوں نے پیچھے لگا کر صرف پاکستان کی فوج کو ختم کرنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے ایک نظریہ لے کے نکلی ہے. میں اپنی فوج کا ادنا سا ایک سپاہی ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا ہونے فخر محسوس کرتا ہوں. کیوں کہ یہ میری فوج ہے جسے گرانے کے لیے تمام یہود و لہود اکٹھا ہو چکا ہے. آپ دیکھیں فلسطین کو، آپ دیکھیں شام کو، آپ دیکھیں بوسنیا کو، آپ دیکھیں کشمیر کو، آپ دیکھیں ان ممالک کی فوجوں کو جن کو تباہ و برباد کیا گیا. ان کی عوام کا حال کیا ہے؟ اگر آج پاکستان قائم ہے تو کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں، ان محافظوں کی وجہ سے قائم ہے تو جو ہمارے دشمنوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں اور جن کا چاہنا ہی یہ ہے کہ کسی طرح سے فوج کو ہم بحث میں مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر سازش کی جائے اور یہ رچا کرنے کو ہم ختم کر سکتے ہیں. حضرت آج ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا، نوجوان نسل کو بتانا ہوگا کہ جس جگہ پہ تم چل رہے ہو اس جھوٹے انقلاب کے پیچھے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اپنی فوج کو تباہ نہ کرو، اپنی سرحدوں کو خراب نہ کرو. حضرت کا دوسرا موضوع سب سے اہم ہے. پاکستان بعد میں ہے، اسلام سب سے پہلے ہے. مسلمان کا نظریہ ہی یہ ہے، سب سے پہلے اسلام. اسلام کے بعد اگر کوئی ہماری زندگی میں چیز ہے تو وہ پاکستان. ہماری دوسری چیز پر جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ ہے ختم نبوت. ہر دور میں ایسے سازشی بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کاما، کبھی فل سٹاپ، کبھی کس طریقے سے قانون ایسا لے کے آتے ہیں کہ اس سے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. میں اپنی قائدین کا بھی شکر گزار ہوں کہ وزیر اعظم محترم شہباز شریف صاحب نے اور سی ایم مریم نواز صاحبہ نے جو پٹیشن دائر کی تھی کہ اس کو پوائنٹ کو ریویو کیا جائے، نظر ثانی کی جائے. چیف جسٹس بھی تو انسان ہے. ہم چیف جسٹس کے نہیں، اس فیصلے کے خلاف تھے اور ہیں، تب تک رہیں گے جو بھی مائی کا لال حضور کی ناموس کے اوپر ایک انگلی بھی اٹھائے گا تو ہم جیسے گناہگار لاکھ ہیں، بدکار لاکھ ہیں، لیکن حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں. ہماری جماعت کی قیادت کھڑی ہے. یہ لوگ سوئے نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ علماء بن ہونے کے باوجود کیا کر رہے ہیں. علماء بن کی یہ قربانی تھی کہ پٹیشن دائر ہوئی. علماء بن کی یہ قربانی تھی کہ قیادت کو بتایا گیا یہاں پہ حکم ہے، یہاں پہ غلطی کی ہے حکومت نے، یہاں پہ چیف جسٹس کی غلطی تھی. یہ اکابرین کی قربانی تھی. پھر جا کے ریویو ہوا. حضرت پرانے زمانے میں بات کس سمے چلی گئی. ایک بادشاہ نے ایک جنگ لڑی ایک قوم کے ساتھ. جب وہ قلعہ فتح کر چکا، حضرت جب وہ اپنی اس جنگ میں فتح اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکا تو اس نے ایک دن اس شہر کا دورہ کیا کہ دیکھو تو صحیح وہ ہے کیسا جس کو میں نے فتح کیا ہے. جب وہ جاتا ہے تو گزرتے گزرتے قبرستان پہنچا. قبرستان میں جاتا ہے تو وہاں پہ کسی کی عمر لکھی ہے 6 سال، کسی کی 8 سال، کسی کی 10 سال، اس کے اوپر کسی کی عمر نہیں. وہ بڑا متعجب ہوا بادشاہ وقت کہ میں نے لڑکپن کے لوگوں سے، نوجوانوں سے، بوڑھوں سے جنگ کی ہے. یہاں پر جو قبرستان پہ قتلے لگے ہیں، کوئی لکھتا ہے 2 سال، کوئی لکھتا ہے 6 سال، کوئی لکھتا ہے 8 سال. اس نے ایک آدمی کو بلا لیا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ جنگ میں تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑے بڑے لوگ تھے،
جہاں پر 6 سال 2 سال 8 سال کی عمریں کیوں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو نے ہمیں فتح کیا ہے، یہ جو عمریں لکھی ہیں نا یہ عمروں کے پیچھے ایک راز ہے، کسی کی 2 سال ہے، کسی کی 3 سال ہے، کسی کی 6 سال ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جہاں جھوٹ نہیں چلتا، جہاں ہم لیٹے ہوئے ہیں قبرستان میں جہاں پہ جھوٹ نہیں چلتا، یہ وہ عمر لکھی ہے جو اسلام پہ گزری ہے، یہ وہ عمر لکھی ہے جو ہم نے دین پہ گزاری ہے۔ حضرت ذکر حضرت مولانا استاد نیازی جب جیل میں تھے ہتھکڑی لگ گئی اور کہا گیا کہ آپ کو سزائے موت ہوگی، چند ہفتے آپ رہے، کسی نے کہا اتنی عمر، آپ نے کہا عمر تو وہی ہے جو 4 مہینے میں نے حضور کے نام پر گزاری، 4 سال گزاری ہے۔ دوستوں یہ کوئی عمر نہیں، ناچ گانے کی محفلیں اور بھری ہوئی ہو، نبی کی غلامی کا جب بکسا آئے تو پھر کوئی نہ آئے، عمر تو وہی ہے، لمحہ تو وہی ہے، وقت تو وہی ہے جو حضور کی ناموس کے لیے صرف ہو جائے۔ جو 2 منٹ کے لیے آپ اگر حضور کی ناموس کے لیے بیٹھے ہیں تو میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سب سے افضل وہ 2 منٹ ہیں جو آپ حضور کی ناموس کے لیے گزاریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ آپ کے بچہ ہم بازار میں روز نہیں جاتے، یہی ضلع کون سا لال ہے کا بچیوں کا پروگرام تھا، اسکولوں کا پروگرام تھا، وہاں پہ مقابلے تھے، ہم چاہتے آئے، قدموں میں کچھ نہیں لکھا گیا ہوگا۔ آج وہاں جہاں سے میرا دوست چلا ہے، جس نیت سے چلا ہے، لیکن پروگرام تو ناموس سے رسالت کا ہے، دفاع ختم نبوت کا ہے، اس کے گھر سے چلنے سے پہلے ارادے سے بھی اجر عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ نے صرف ارادہ کیا کہ اس پروگرام میں جانا ہے تو باقی کائنات نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ نیکیاں لکھنا شروع کر۔ کیوں کہ آج وہ ذات کے لیے نہیں جا رہا، آج سیاسی کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں جا رہا، آج آوے اور جاوے کے نعرے لگانے کے لیے نہیں جا رہا، آج صرف آمنہ کے لال کی ناموس کے لیے جا رہا۔ تو میرا رب بھی کتنا پاک باز ہے، کتنا حیادار ہے، کہتا ہے جو میرے نبی کی وفا اتنی کرے گا وہ گھر سے چلے گا نہیں گیا اس کے ناقدموں میں، اس کے ایک قدم پر نیکی لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت ذکر ہم کو یہاں سے اٹھ کے آئے، آپ فلاں گلی سے آئے، جبیر صاحب فلاں سے آئے، وہ کہاں سے آیا، لیکن یہ میرا دوست، یہ میرا عزیز، یہ میرا لیڈر فیصلہ آباد سے سفر کر کے تمہارے پاس آیا، کس لیے آیا؟ وہاں کی عوام بھی تھی، وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے، ایک تڑپ تھی، ایک دل میں حب تھی، محبت تھی کہ میں اس موضوع کے اوپر جاؤں اور اہل لیٹر سے خطاب کروں۔ حضرت ذکر میں پھر اپنی طرف سے میرے قائدین، آج قومی اسمبلی میں کافی کے اجلاس ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں، انہوں نے معذرت کی کہ صدارت صاحب سے شیخ صاحب نے 2-3 دفعہ خود رابطہ بھی فرمایا، باقی ملک سہیل صاحب بھی اسمبلی میں ہیں، چودھری شیر علی صاحب باقی دوست صوبائی اسمبلی میں ہیں، کچھ دوست نجی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پا رہے۔ میں ان تمام کی طرف سے آپ سے انتہائی محبت عقیدت کا سلام بھی پیش کرتا ہوں ان کی طرف سے، اور آپ کو ممنون مشکور بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عزت عطا فرمائے۔